اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی 50 بے مثال باتیں بتائیں گے جس سے یقیناً آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل کرے کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ تمام نیکیاں 3 باتوں میں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 نگاہ، نمبر 2 خاموشی، نمبر 3 گفتگو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ 6 چیزوں کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو آزمایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہم ناشنی، نمبر 2 لین دین، نمبر 3 دوستی، نمبر 4 جدائی، نمبر 5 مالداری، اور نمبر 6 تنگ دستی۔ زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1 احسان، نمبر 2 نیک نصیحت، نمبر 3 موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جتنا تکبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی عقل نکل جاتی ہے۔ اس لیے خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ اسے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک مال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کریے، یہ پرورش کا بہترین ثبوت ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے دوست کو گنوا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر کیا کرو، کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو تمہیں گرنے نہیں دے گی، نہ تو کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں: مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ، دشمن پر تلوار۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہوتے ہیں اور فکر کرنے والے بہت کم۔ ماں باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ سلامت رکھے۔ صبر سے فتح طے ہو جاتی ہے۔ میں وہ ولی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں۔ اے لوگوں، میں نے آج تک اپنی حقیقت کو تم پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت سے دنیا والوں کو آگاہ کر دوں تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کر مر جائے اور باقی دیوانی ہو جائے۔ میں اپنے صرف اتنے فضائل سے پردہ اٹھاتا ہوں جن کو حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ انسان کا نقصان مال اور جان چلے جانا نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تکبر کرے گا، اکڑ کے بولے گا، دکھاوا بہت زیادہ کرے گا، بد زبان ہوگا، خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا، اپنے پیسے پر ناز کرے گا، اپنی صحت پر ناز کرے گا، بزرگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوگا، اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا، حاسد ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ یہ برے مرد کی پہچان ہے۔ خوشی اور غم دونوں ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لہذا خوشی ملے تو شکر کرو اور غم ملے تو صبر۔ اپنی ماں سے تیز آواز میں بات نہ کریں، جس نے آپ کو سکھایا ہے کہ کیسے بولنا ہے۔ بیمار کے سامنے
اپنی اچھی صحت کی بات نہ کریں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچی محبت بھی نہیں دے سکتا۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ بے شک تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ غریبوں کے سامنے اپنی مالداری کی باتیں نہ کریں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ ہمارا اسلام وہ دین ہے جو کسی کا برا کرنا تو بہت دور، کسی کا برا سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ غریب لوگوں پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ تم پہلے کیا تھے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ تم اب کیا ہو۔ جہاں اپنی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کا بدلہ برائی سے ملے تو تم سمجھ لو نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کی عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ صبر ایمان کی بنیاد، سخاوت انسان کی خوبصورتی، سچائی حق کی زبان، نرمی کامیابی کی کنجی، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ چگلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں ناکام ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو ناکام دیکھ کر خوش مت ہو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ جو دنیا پر بھروسہ رکھتا ہے دنیا اسے دھوکہ دیتی ہے۔ افضل آدمی کا سب سے اچھا کام ہوتا ہے معاف کر دینا اور بھلا دینا۔ مصیبتوں سے غمگین نہ ہو، کیونکہ رنجیدہ ہونا بے وقوفوں کا کام ہے۔ نفرت سے بھرے دل میں پیار جگانے سے پہاڑ کو دھول میں بدلنا آسان ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ آپ کو دولت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ایک دوست کو تب تک دوست نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ اسے 3 موقعوں پر پرکھا نہ جائے: ضرورت کے وقت میں، آپ کی پیٹھ کے پیچھے، اور آپ کی موت کے بعد۔ جب غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو عقل مند خود کو صحیح کرتا ہے اور بے عقل بحث کرتا ہے۔ ہمارے دشمن یہودی یا عیسائی نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہماری لا علمی ہے۔ دوستوں، اسی طریقے کی سچی اور دلچسپ دینی معلومات کے لیے چینل ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔